اللہ تعالیٰ فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون. درود بر محمد و اہل بیت محمد. مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے درود کی تلاوت فرما لیجیے. سرکار کی سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ درود پاک کی تلاوت سورہ مبارکہ صف سے آیت تلاوت کی ہے میں نے، اور جیسا کہ جس سلسلے میں آج کے اس ذکر کا اہتمام ہے، مالک زمانہ کی خدمت میں ہم سب مل کے مبارکباد پیش کرتے ہیں سرکار حسن مجتبیٰ کی آمد کے سلسلے میں، اس ذکر پاک کے سلسلے میں، اور آپ تمام احباب کو بھی مبارکباد ہو. کل سے انشاءاللہ وہ سلسلہ امیر ممکنات مجالس ہوں گی، اور یہ 5 یا 6 مجالس جو میں نے پڑھنی ہیں. خود تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک موضوع معین کیا جائے کہ جس موضوع پہ گفتگو کی جائے، لیکن کچھ احباب کی طرف سے فرمائشیں بھی تھیں اور کچھ وقت کے تقاضے بھی تھے، اور میں اس بات کو بہتر بھی نہیں سمجھتا خطابت کے اس زمین میں کہ ایک ہی بات کو بڑھایا جائے. بس معین میں نے یہ کیا ہے اپنی طرف سے کہ روز ایک نیا موضوع رکھا جائے گا تاکہ اسی کا نتیجہ آخر میں دیا جائے. اور اس میں سے کیونکہ کچھ ایام بھی ایسے ہیں اور ایام کے سلسلے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا، اور اسی سلسلے میں نے کچھ احباب کی فرمائشیں بھی ہیں، وہ بھی کوشش میں کروں گا جتنا ہو سکا اسے پورا کروں گا. اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اور اس بابرکت ذکر کے صدقے میں مولا آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. میری دعا ہے اس ماہ مبارک کے صدقے میں مولا امت مسلمہ کی احوال کی اصلاح فرمائے، اور جو بھی جہاں بھی جس رنگ میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے مولا اس کے چہرے سے نقاب اتارے تاکہ دنیا کو اصلی اور نقلی اسلام کا پتہ چل سکے. اور یہ ہر مسلم کی ذمہ داری بھی ہے، ذاتی ذمہ داری، کہ وہ اپنے تہیں جہاں تک ہو سکے پیغام اسلام پہنچائے. اور ذاتی طور پہ رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں، یہ نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے. سارا سال انسان اپنے مختلف قسم کی مصروفیات میں رہتا ہے، اور یہ خالصتاً کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، اور حدیث قدسی بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ کائنات میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں روزہ صرف فرمان الہی ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں اللہ دوں گا. روزہ میرے لیے. اور یہ سوال بڑا حیرت انگیز بھی اور بہت علماء سے کیا بھی گیا، تاریخی سوال ہے کہ عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں، یہ خصوصاً روزے کو کیوں کہا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں اللہ خود دوں گا. اور اس کا نتیجہ جو فلسفہ مفکرین نے نکالا وہ یہی نکالا، کیونکہ کائنات میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر عبادت میں ریا ہو سکتا ہے، روزے میں ریا ممکن نہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر عبادت کا ظاہر ہے، روزہ اسی کی طرح چھپا ہوا ہے، اس کا ظاہر نہیں باطن ہے. نماز کسی کو دکھانے کے لیے بندہ پڑھ سکتا ہے، حج کسی کو دکھانے کے لیے بندہ ادا کر سکتا ہے، لیکن روزہ تنہائی میں ہے. اگر چھپ کے کوئی کھا بھی لے، یہ تو اللہ اس غیبت سے واقف ہے کہ اس کا روزہ ہے بھی یا صرف روزہ ہے. تو کیونکہ یہ غیبت الہیہ کا مظہر کل ہے یہ عبادت، اس کا تعلق خلوص سے ہے، نیت سے ہے. تو اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں تمہیں دوں گا. اور بس جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس پاک مہینے کی برکتوں سے لطف اندوز ہوئیے، روحانی تسکین حاصل کیجیے.
اور اب اگر توجہ ہو تو میں دو چار باتیں عرض کر دوں. یہ بھی ممکن ہے کم از کم اور وہ بھی میں کم از کم کہہ رہا ہوں، کم از کم 5 اشرے ہوں، پھر کچھ حسن بیان ہو سکتا ہے. میں نے 5 مجلسیں نہیں کہ 5 اشرے کہے ہیں. اور میں نے بہت کچھ سوچا کہ کم وقت میں کیا کہا جائے. بس یہ آیت جبر مشیت کی طرح میرے سامنے آئی ہے، اسے میں نے تلاوت کیا ہے. سورہ صف کی آیت ہے. اور اس ذات کی شان میں اور کیا کہوں کہ جب مسلمانوں کی چھوٹی اماں سے پوچھا گیا کہ فضل لنا فاطمہ بنت محمد، کہ نبی کی بیٹی کے کوئی فضائل بتائیے. انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، میں ما اقول فی حقھا ولد الحسن بالظہر وصلت العصر بوقتھا. میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ جو عصر کی ظہر کی نماز کے دوران ماں بنی اور عصر کی نماز اسی مصلی پہ پڑھی. ایک اعلان میں آج کر رہا ہوں اور میں یہ روز نہیں کروں گا جو اعلان آج کر رہا ہوں. مجھے اکثر احباب نے کہا ہے کہ یہ روایت فلاں ہم نے پہلے نہیں سنی، فلاں ہم نے پہلے نہیں سنی، فلاں روایت ہم نے پہلے نہیں سنی، یہ کہاں سے آ گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت میں پڑھوں اب سے لے کر اپنی آخری سانس کی ہچکی تک اور تب سے لے کر محشر میں اللہ کی عدالت تک میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنی عبارت کا ذمہ دار ہوں، عبارت کا جو ترجمہ کروں گا اس ترجمے کا ذمہ دار ہوں، اور رفع، نصب اور جر، اعراب تک کا ذمہ دار ہوں. ہدایت میری ڈیوٹی نہیں ہے، وہ توفیق سے ملتی ہے. میری جو ذمہ داری ہے وہ حوالہ دینا ہے. میرے موضوع کے درمیان کوئی سوال ہو میں نہیں ناراض ہوتا، یہی مجمع میں سے کھڑا ہو کے مجھ سے سوال کر لیں. یہ کہاں سے پڑھا کہاں سے پڑھا؟ حوالہ میں دوں گا. حوالہ اپنی پسند کے عالم کے پاس لے جائیے. اگر وہ عالم میرے کیے ہوئے ترجمے کو غلط ثابت کر دے، میری عبارت کو غلط کہے یا حوالے کو غلط کہے، چوک میں اگر اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے نہ کاٹوں تو میرے شجرے میں شک ہوگا. اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا. اس منبر کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں. میں خود ضامن ہوں. اور اس کے بعد پھر کوئی شک کرے تو پھر وہ اپنے آپ پہ سوچ لے کہ شک کیوں کر رہا ہے. پھر اندر ہی کوئی شک کی بیماری ہے. پھر جرم نہ اس منبر کا ہے نہ فضائل کا ہے. اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی سائنٹسٹ سی باتیں نہیں ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو کتابوں میں ہیں. کسی نے نہیں بتائیں تو پھر ان کا جرم ہے جنہوں نے نہیں بتائیں. ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں نہیں بتائیں. میرا یہ جرم نہیں ہے کہ میں کیوں بتا رہا ہوں. اور ابھی میں نے کچھ کتابیں منگائی ہیں، میں کل حاضر خدمت بھی کروں گا. میں نے بحر المصائب منگوائی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک روایت مصائب کی پڑھی تھی تو کہا گیا تھا یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. تو میں نے بحر المصائب منگوائی ہے جو مصائب کی دنیا کی آج سے 700 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، علامہ جعفر سبحانی کی. اور مصائب کی دوسری کتاب گنی جاتی ہے. 5 جلدیں ہیں. علامہ باقر زنجانی جنہیں عملیات کا شوق ہو، عملیات میں بہت بڑا نام ہے علامہ باقر زنجانی، ان کی لائبریری میں ہے. اور اس وقت پورے ملک پاکستان میں 2 یا 3 افراد کے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، اصل کسی کے پاس نہیں. یہ زنجان ایران میں ہے، وہاں ان کی لائبریری علامہ باقر زنجانی کی، وہاں سے میں نے بھی فوٹو کاپی حاصل کی ہے. 5 جلدوں میں ہے، قلمی نسخہ ہے. اور اس کی 5ویں جلد جو ہے وہ میرے پاس یہیں USA میں پڑی ہے. باقی 4 جلدیں عید کے بعد وہ بھی ایک صاحب گئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں منگوا لوں گا. پھر جسے حوالہ چاہیے وہ آئے، تسلی کرے. اب درود پڑھیں، میں بات آگے بڑھاؤں. توجہ ہے. باخدا دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے، ہمارے کلیجے پہ بھی خنجر چلتے ہیں. ایک ایک گلی گھوم کے، کریا گھوم کے، بسوں کے دھکے کھا کے، اپنی روٹی کے پیسے بچا کے جا کے کتاب خانوں سے کتابیں خریدی ہیں، کسی کی منت کر کے فوٹو کاپی کروائی ہے. وہ نادر نسخے جو ابھی تک کلمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گھوم کے منتیں کر کے وہ نسخے نکالے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں. ورنہ میں بھی وہی تقریر کر سکتا ہوں جو عام روٹین میں ہوتی ہے. میں تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو تو آپ تک نہیں پہنچا اسے پہنچایا جائے. آئے سرکار حسن مولا دنیا میں. پہلی ایک بات کر کے میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں. بچے کو لوری دی جاتی ہے تو کبھی موقع ہوا تو میں 14 کے 14 کی لوری سناؤں گا. ابھی سرکار حسن کا کیونکہ جشن ہے تو میں سرکار حسن کی دنیا میں آئے. یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ جبرائیل لوری سناتا تھا، چکی بھی چلتی تھی،
جھولا بھی حرکت میں ہوتا تھا، اور اس روایت کی راویہ جناب فضہ صلوات اللہ علیہ ہیں کہ جھولا حرکت میں ہوتا تھا اور کوئی لوری سنا رہا ہوتا تھا. اور میں اس بات میں متفق نہیں ہوں کہ جبرائیل لوری دیتا تھا سرکار حسن کو یا کون دیتا تھا. میں لوری سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا، آپ خود فیصلہ کر دیجئے گا کہ میرے مولا حسن کو لوری کون دیتا ہے. اور اگر کلیجے میں ٹھنڈک اترے، اور یقیناً موالی اور ہلالی کے کلیجے میں ان کے فضائل سن کے ٹھنڈک ہی اترتی ہے، ہاں وہاں تسکین ہی ہوتی ہے، تو بس میرے لیے دعا کر دینا، اور کوئی نتیجہ میں جزاب سے نہیں چاہتا. یا بات شروع ہو گئی تھی، جھولا حرکت میں ہے. بی بی فضہ کہتی ہے فَسَمِعْتُ فَدَنَوْتُ إِلَى مَهْدِ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فرماتی ہے میں نے ایک عجیب لوری کی آواز سنی، میں حسن کے جھولے کے قریب گئی. جیسے ہی قریب گئی، جھولا حرکت میں تھا اور کوئی لوری دے رہا تھا. کون دے رہا تھا؟ نتیجہ آپ پہ جبرائیل ہے یا کوئی اور ہے. لوری کیا تھی؟ نم یا حجتی ویا حسن بغیاب ویا حسن وجہی نم ولولا علیک نوم انت نم لأن ان انام وان استسکنو بعیون ان قبر عیونکا. بی بی فیضی کہتے کوئی کہہ رہا تھا او میرے حسن کے مظہر سو جا. آباد رہیے، میرے حسن کے مظہر سو جا. ولولا علیک نوم انت نم، اور حسن اگر نیند نہیں بھی آئی پھر بھی سو جا. خدا کے لیے جاگیے گا. حسن اگر نیند نہیں بھی آئی، وَلَوْلَا عَلَيْكَ نَوْمٌ أَنْتَ لَمْ، اگر نیند نہیں بھی آئی پھر بھی سو جا. کیوں؟ لِأَنَّ الْفَرْقَ لِأَنَّ الَّذِي حَيُّوتَ يُومَ نَوْمٌ، حسن تاکہ فرق رہے، جو نہیں سوتا وہ صرف اللہ ہوتا ہے. تو سو کے بتا دے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے. تاکہ عبد و معبود میں فرق رہے، تو سو کے بتا کہ تو بندہ ہے. باقی ساری صفتیں ہیں لیکن اللہ نہیں. ہاں ان کے فضائل ہی یہی ہیں، جب انہیں اللہ کہہ دیا جائے پھر فضائل نہیں رہتے. ان کے فضائل عبدیت میں ہیں، ہاں الہیت میں نہیں. اور خود کیونکہ میرے مالک نے فرما دیا ہے جو ہمیں اللہ کہے اس سے بڑا قذاب کوئی نہیں. ہاں یہ قذاب ہی ہوتا ہے. کل سمجھ جاؤں دیجیے بھائی. سورہ صف کی آیت کا جلدی جلدی ترجمہ سماعت فرما لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اور میں اکثر میری روش بھی ہے کتابت کی کہ اگر کسی ذات پاک کا تذکرہ ہو تو میں اسی کے زبانی کوشش کرتا ہوں کہ اس ذات کی کوئی نہ کوئی بات بتائی جائے. میں نے آج بھی یہ سلیکٹ کیا ہے کہ سرکار حسن کی زبانی بتایا جائے کہ سرکار حسن کیا ہے. کیونکہ بشر کی جو پرواز ہے وہ بشریت تک ہوتی ہے، حجت تک نہیں. میری فکر بشریت کے حجابوں پہ رک جائے گی، وہاں سے آگے حجیت ہے، اور حجیت کو ہویت جانتی ہے، ہویت کو حجیت جانتی ہے. جو سمجھ گئے ہیں اور جو نہیں سمجھے انہیں میں نے سمجھانی نہیں یہ بات. تو اللہ کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تسبیح کے لائق ہے اے حبیب تیرا رب اور عزت کا رب. پھر سن لیں، اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تسبیح کے لائق ہے تیرا رب جو عزت والا ہے. اور یہ والا ہے کا ترجمہ مجھے کہیں نہیں مل سکا، اور میرا چیلنج ہے مل بھی نہیں سکتا. لفظ ہے سبحان ربک رب العزت، واو عاطفہ نہیں ہے. اے حبیب تیرا رب عزت کا رب. محمد اور عزت بلا فصل ہے، درمیان میں واو نہیں. سبحان ربک وا رب العزت نہیں، سبحان ربک رب العزت ہے، تیرا رب عزت کا رب. اے حبیب وہ ہے تسبیح کے لائق جو تجھے بھی پالتا رہا، وہ ہے تسبیح کے لائق جو عزت کو بھی پالتا رہا. میرے حبیب تسبیح کے لائق ہی وہی ہے جو تجھے بھی پالے، جو عزت کو بھی پالے. جیسے نبی مخلوق ویسے عزت مخلوق. عزت کیا ہے یہی میں نے آج بتانا ہے چند لمحوں میں آپ کو. تمہیدیں میری ختم ہو گئی. شام کا ایک دربار ہے، دربار میں اپنے وقت کا فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور فرعون کے سامنے اس کے حامان و شداد جیسے ان سے حواری بیٹھے ہوئے ہیں. فرعون سمجھ گئے ہیں نا، میں نے اسے امیر شام کبھی نہیں کہا، یا فقیر شام کہا ہے یا فرعون شام کہا ہے. یزید کا بڑا باپ جو منسوب تھا، اصل کا تو کوئی پتہ نہیں جس کی شہرت تھی. تو فرعون شام یعنی معاویہ کے دربار میں معاویہ نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا کہ میرے شہر میں شام میں آ کے حسن کی سخاوت کے شہرے ہیں،
حسن کے اعجازات کے ڈنکے بج رہے ہیں. میں حواریوں سے پوچھا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں حسن کی اہانت کر سکوں, توہین کر سکوں. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے, حسن کو دربار میں بلاؤ. جب دربار میں آئے گا, حاجب ہوتا ہے دربار کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے, آنے والے کے لیے پردہ ہٹاتا ہے. حسن جب آئے گا حاجب کو کہنا پردہ نہ ہٹائے. حسن خود ہٹائے گا, توہین ہو جائے گی. اور ہم سب کے ساتھ تو معاہدہ کر لیں, جب حسن آئے تو کسی نے حسن کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دینی, توہین ہو جائے گی. جب یہ دو توہینیں ہو جائیں تو پھر ہم سب اٹھ کے اپنے اپنے باپ دادا کی جائیداد بتائیں گے. اور حسن تو اس باپ کا بیٹا ہے کہ جو اپنی جوتی خود سیتا تھا. یہ 3 مشورے ہوئے. حالانکہ یہ احمقانہ فعل ہے. ایک دن جناب عبداللہ بن عباس نے میرے مولا علی جوتی سی رہے تھے, آ کے کہتا ہے یا علی پھینک دے یہ جوتی, یا علی ٹوٹ گئی ہے, پیوند میں پیوند ہے. آپ اپنی شخصیت کو دیکھیں اور یہ ٹوٹی ہوئی جوتی پہن رہے ہیں. علی فرماتے ابن عباس ما قیمتها عندک, تیرے نزدیک میری اس ٹوٹی ہوئی جوتی کی کیا قیمت ہے؟ مولا لا یشتری احد بالدینار, مولا کوئی کھوٹے سکے میں بھی نہیں خریدے گا اسے, تو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں. مسکرا کے فرماتے واللہ نفس علی بیدہ ان ملککم تحت نالین علی بن ابی طالب, مجھ علی کو جلی کی قسم میں تمہاری شاہی اپنی اسی جوتی کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں. آباد رہے. یہ علی کی جوتی, لیکن پتہ اسے ہی ہونا ہوگا جسے پتہ ہو کہ جوتی کس کی ہے. حسن مولا کو دعوت دی گئی, دربار میں بلایا گیا. مشیت کے مصداق کے کل کا نام ہے حسن. دعوت قبول کی, سب جانتے تھے. سرکار کا صحابی ہے, امیر ممکنات کا بھی صحابی ہے, صعصع بن صوحان, سنا ہوا ہے نام یقیناً آپ نے. امیر ممکنات کے بھی صحابی ہیں اور مولا حسن کے بھی صحابی ہیں. صعصع بن صوحان, سواد والا صعصع. صعصع بن صوحان بیٹھے تھے. مولا کیا پروگرام ہے, کیا ارادہ ہے؟ فرمایا جائیں گے. مولا دشمن ہے آپ کا. فرمایا ہم وارث ابراہیم ہیں, ہم وارث موسیٰ ہیں. اگر ابراہیم نمرود کے پاس جا سکتا ہے تبلیغ کے لیے تو میں ابراہیم کا وارث ہوں. اگر موسیٰ فرعون کے دربار میں حجت کے تمام کے لیے جا سکتا ہے, میں فخر موسیٰ ہوں. جاؤں گا, تم یہیں ٹھہرو, میں تیاری کر کے ابھی آتا ہوں. بس حجرے میں گئے, میں یہی کہہ سکتا ہوں ارادہ الہی کا عصا تھاما, حجیت الہیہ کی دستار سر پہ رکھی, عزت کبریائی کی نالین پاؤں میں زیب تن کی, قدرت کی قبا حسن نے اپنی دوش پہ ڈالی. مشیت الہی کے امامے کے پیج حسن نے دینا شروع کیے. اللہ کے اذن سے ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا حسن, اور ہر ہر قدم پہ حسن کے ایک ایک قدم کا طواف قرآن کی ایک ایک آیت کر رہی تھی. جیسے ہی حسن مولا دربار کی جانب بڑھے, صعصع بن صوحان میرے مولا حسن کے پیچھے ہے. اب یہ جتنی رعایتیں تھی وہ ختم ہو گئی, اب ہوں ہاں کرنی ہے, اور میں نے ایک ایک بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہوں ہاں کروانی ہے. جیسے ہی دربار کے دروازے پہ پہنچے, اب پہلی بات یاد ہے آپ کو, وہاں میٹنگ ہو چکی تھی کہ حسن آئے تو حجاب نہیں ہٹانے. حاجب کو کہا تھا تم نے پردے نہیں ہٹانے تاکہ حسن کی توہین ہو. جیسے ہی حسن مولا دروازے کے قریب پہنچے, اب وہ حاجب جو تھا اس نے ہاتھ باندھ لیے, مسکرایا. صعصع بن صوحان, علی کے دشمن کی سزا بھی یہی ہوتی ہے. جیسے ہی اس نے ہاتھ باندھے, خدا کے لیے لکھے گا واہ قلوب پہ, ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا, ادھر والا پردہ ادھر کو اڑا, ادھر والا پردہ ادھر کو اڑا. جبروت حسن کا ایک چھوٹا سا نمونہ بتانے لگا ہوں. ہوا کا جھونکا چلا, ادھر والا پردہ ادھر کو, ادھر والا ادھر کو. حسن اذن الہی سے جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے, امیر شام کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں فرعون شام